وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين और हमने दाऊद को और सुलेमान को इल्म दिया था। उन दोनों ने कहा तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता की। हजरत दाऊद तालूत की फौज में एक सिपाही थे। आप एक माहिर निशानाबाज और तीर अंदाज थे। हजरत दाऊद दुश्मन फौज के कमांडर जालूत को पत्थर मारकर हिलाक कर दिया। बनी इसराइल के हुक्म इलाही से मुंतखब बादशाह तालूत ने अपनी बेटी आपके निकाह में दे दी। तालूत के बाद बनी इसराइल के बादशाह आप बने।
अल्लाह ताला ने कई इल्म आपको अता फरमाए, लोहा बनाने और ज़रा बख्तर बनाने का फन आपको बख्शा, इसके अलावा नबूवत भी अता की। आप अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में से थे। और हजरत सुलेमान हजरत दाऊद के वारिस हुए। हजरत सुलेमान ने कहा, ए लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हमें हर चीज दी गई है। बेशक ये अल्लाह ताला का बड़ा वाज़ेह फजल है। और हजरत सुलेमान के लिए उनके लश्कर जिन्नों, इंसानों और परिंदों में से इकट्ठे किए गए और उनकी जमात बंदी कर दी। हजरत सुलेमान की बादशाही बहरोबर परिंदों, इंसानों, जिन्नों सब पर थी। उन्होंने अपने इन तमाम लश्करों का जायजा लिया, हत्ता कि जब वो चींटियों की एक वादी पर पहुंचे तो एक चींटी बोली, चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ, ऐसा न हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें रौंद डालें और उन्हें खबर भी न हो। हजरत सुलेमान चींटी की इस बात से मुस्करा दिए, क्योंकि चींटी की बोली समझते थे, और कहने लगे, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूं कि तूने जो मुझ पर की है और जो मेरे वालिदैन पर की है, और ये कि मैं नेक अमल करूं जो जिनसे तू राजी हो जाए, और मुझे अपनी रहमत में नेक बंदों में से दाखिल फरमा दे। अंबिया का किरदार ये होता है कि जब अल्लाह ताला उन्हें नेमतें अता फरमाते हैं तो उनके अंदर तकब्बुर नहीं आता, बल्कि वो अल्लाह ताला के पहले से ज्यादा आजिज और पहले से ज्यादा फर्मा बरदार हो जाते हैं। उनका खुशू और खुजू पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। हजरत सुलेमान ने जब ये देखा कि चींटी जो है वो ये बात कर रही है, तो हजरत सुलेमान उसकी बात को समझ रहे हैं, तो उन्हें फौरन अल्लाह ताला की इस नेमत का एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने ही मुझे तौफीक दी है कि मैं इसकी बात को समझ सकूं और साथ ही अल्लाह का शुक्र अदा करने लग पड़े, और मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उस नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर की है। इन परिंदों और इन जानवरों की बातें समझने की सलाहियत देकर जो तूने मुझे नेमत दी है, मुझे इस नेमत का शुक्र अदा करने की तौफीक दे, और उन नेमतों का भी शुक्र अदा करने की तौफीक दे जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की हैं, और मुझे ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक दे जिनसे तू राजी हो जाए, और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल फरमा ले। बड़ी खूबसूरत दुआ है, इस दुआ को याद कर लीजिए। और सुलेमान ने एक दफा परिंदों का जायजा लिया और कहा कि मुझे क्या है कि मैं एक हुदहुद को नहीं पाता, या वो वाकई गायब होने वालों में से है, मैं उसको बड़ा सख्त अजाब दूंगा, या फिर मैं उसको ज़िबा कर दूंगा, या वो मेरे सामने कोई माकूल उज़र पेश करे। हजरत सुलेमान एक दफा परिंदों को, उनके लश्करों को देख रहे थे, तो देखा एक हुदहुद गैर मौजूद है। तो हजरत सुलेमान को बड़े सख्त नाराजगी हुई और कहने लगे कि वो हुदहुद यहाँ पे क्यों मौजूद नहीं है, या तो मुझे कोई माकूल वजह पेश करे अपनी गैर हाजिरी की, वरना मैं उसको सख्त सजा दूंगा। तो थोड़ी देर गुजरी थी कि हुदहुद आ गया और कहने लगा, मैंने वो मालूम किया जो आपको मालूम नहीं, और मैं सबा से एक यकीनी खबर आपके पास लाया हूं। मैंने एक औरत को पाया है जो कि उन पर हुक्मरानी करती है और उसे हर चीज अता की गई है, और उसका एक अजीम शान तख्त भी है। हजरत सुलेमान अल्लाह की राह में जिहाद की रग़बत रखते थे। फलस्तीन, उर्दन, शाम, हबशा और मिस्र के इलाके भी आपकी हुकूमत के तहत थे। ताहम जनूबी यमन, क्योंकि फलस्तीन से बहुत दूर था, आपकी हुकूमत वहां तक न पहुंची थी, आपको उस इलाके की खबर न थी। हुदहुद ने आकर आपको जनूबी यमन के इलाके सबा की इत्तला दी। इस बात से हमें यह भी पता चलता है कि अंबिया को इल्म गैब ना होता था, यहाँ तक कि हजरत सुलेमान को भी गैब का इल्म ना था, जिनकी हुकूमत इंसानों के अलावा जिन्नों, परिंदों, बहरो बर, हवाओं तक थी। इसके बावजूद भी उनको
सबा के इलाके का इल्म नहीं था। हुदहुद चूंकि इस इलाके से होकर आया था तो उसने कहा कि मैं आपको एक यकीनी खबर देता हूं जिसका आपको भी इल्म नहीं है। और वो खबर क्या थी कि वहां पे एक औरत है जो उन पर हुकूमत करती है और उसको बहुत कुछ अता किया गया है और उसका एक अजीमुशान तख्त भी है। सबा उस कौम का नाम था और उस इलाका का भी नाम था। ये इलाका ये इलाका यमन के दारुल खिलाफा सनआ से करीब था। इस मलका का नाम बल्कीस था और उसने हुकूमत अपने बाप से विरासत में पाई थी। मलका सबा और उसकी सारी कौम खुशहाल थी। उनका इलाका सरसब्ज़ व शादाब था। मैंने उस औरत को पाया और उसकी कौम को पाया जो कि सूरज को अल्लाह के सिवा सजदा करते हैं और शैतान ने उनके अमलों को जीनत दे रखी है। तो शैतान ने उनको अल्लाह के सीधे रास्ते यानी तौहीद से रोक दिया है, तो वो हदायत नहीं पाते। ये थी असल बात। असल बात ये नहीं थी कि वो जनूबी यमन का एक इलाका है जिसका नाम सबा है और वहाँ एक औरत हुकूमत करती है और उनको अल्लाह ताला ने बहुत मालो दौलत दे रखा है। असल बात ये थी कि वो लोग सूरज की पूजा करते हैं और वो खुदाए वहदहू ला शरीक के अलावा उन्होंने सूरज को अपना माबूद बना रखा है और शैतान ने इस शिर्क को उनके लिए सजा रखा है और शैतान ने उनको सीधे रास्ते यानी तौहीद से रोक रखा है। तो वो हदायत नहीं पाते कि वो अल्लाह के लिए सजदा न करें जो कि छुपी हुई चीजों को जमीन व आसमान में से निकाल लाता है और जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो। वो अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं और वो बड़े अर्श का रब है। हजरत सुलेमान ने कहा, हम जल्दी देख लेंगे क्या तू सच कहता है या कि तू झूठों में से है। जाओ मेरा ये खत ले जाओ। तो ये खत उनकी तरफ फेंक दो, फिर उनसे जरा हट जाना और देखना वो क्या जवाब देते हैं और उनका फिर जवाब भी लेकर आओ। वो मलका ने जब वो खत देखा तो कहने लगी, ए दरबारियों, मेरी तरफ एक बड़ा अहम खत भेजा गया है। वो सुलेमान की तरफ से है और वो ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे मुकाबले में सरकशी न करो बल्कि मुती होकर मेरे पास आ जाओ। ये दो कलेमात थे उस खत के। इस खत से अंबिया के अंदाजे तखातु पर रोशनी पड़ती है। किस कदर बेरा रास्त टू दी पॉइंट खत है, अंदाज किस कदर जलाली है और उसमें तसन्नो और खुशामद बिल्कुल भी नहीं है। आपने डायरेक्ट अल्लाह के नाम से उस खत को शुरू किया और सिर्फ एक जुमला कहा, मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मेरे पास मुती होकर आज। बस ये इतने अल्फाज। उस मलका ने जब ये खत पढ़ा तो कहने लगी, ए दरबारियों, मुझे इस मामले में मुझे मशवरा दो। जब तक तुम मौजूद ना हो मैं किसी मामले को तय नहीं करती, तुम्हारे मशवरे के साथ ही तय करती हूँ। दरबारी कहने लगे, हम बड़े ताकतवर और बड़े जंगजू हैं, लेकिन फैसले का इख्तियार तेरे तरफ है। तुम गौर कर लो जो तुमने हमें हुक्म देना है। यानी अगर जंग का मामला है, हम जंग के लिए तैयार हैं। हम बड़े सख्त जंगजू और बड़े ताकतवर लोग हैं, लेकिन इनसे लड़ना है या सुलह करनी है, ये फैसले का इख्तियार आपको है। मलका कहने लगी, बादशाह जब किसी इलाके में दाखिल होते हैं तो उसमें फसाद बपा कर देते हैं और वहां के इज्जत वाले लोगों को जलील कर देते हैं, उन्हें कैद कर लेते हैं, उन्हें गुलाम और लौंडियां बना लेते हैं और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। किसी मुल्क के फौजी जब कोई इलाका फतह करके उसमें दाखिल होते हैं तो उनसे किसी की इज्जत महफूज नहीं रहती। मुसलमानों की तरबियत याफ्ता अफवाज का ये तरीका नहीं है, बल्कि इस्लाम ने जहाद के भी आदाब बड़ी तफसील से बताए हैं। और मैं उनकी तरफ कुछ तोहफा बेचती हूँ और देखती हूँ कि मेरे भेजे हुए क्या जवाब लाते हैं। मलका सबा ने ये दानिशमंदाना फैसला किया,
اگر لڑائی کا فیصلہ کرتی تو خود کو اور اپنی قوم کو بھی مرواتی۔ فوری طور پر مکمل اطاعت کرنا بھی مشکل تھا۔ اس نے درمیانہ راستہ اختیار کیا جس سے اسے مزید غور و فکر کے لیے وقت مل گیا، اور حضرت سلیمان کے بارے میں بھی مزید معلومات حاصل ہو گئیں تو فیصلہ کرنا آسان ہو گیا۔ تو جب حضرت سلیمان کے پاس وہ ہدہد آیا تو حضرت سلیمان نے کہا، کیا تم مجھے مال کے ساتھ مدد دیتے ہو؟ تو جو مجھے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم مجھے دے رہے ہو، بلکہ تم تو اپنے تحفے کے ساتھ بڑے اکڑتے ہو۔ یہ تمہارا تحفہ تمہیں ہی مبارک ہو، مجھے تمہارے اس تحفے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کی طرف لوٹ جا، ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ سلیمان نے کہا، اے درباریو، تم میں سے کون میرے پاس اس ملکہ کا عرش لے کر آئے گا اس سے قبل کہ وہ میرے پاس مطیع ہو کر آئیں؟ حضرت سلیمان نے اپنی نبوت کی ایک اور نشانی ملکہ سبا کو دکھانے کا ارادہ کیا، اور یہ نشانی کیا تھی؟ آپ نے یہ چاہا کہ اس کا تخت منگوائیں تاکہ اس کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس حد تک قوت اور اختیار بخشا ہے۔ ایک جن کہنے لگا، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے قبل کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے ہوں۔ آپ اپنا دربار جب تک برخاست کریں گے میں اس سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا، اور میں اس کی قوت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ عرش کی قیمتی اشیاء، ہیرے جواہرات راستے میں خرد برد نہ ہونے دوں گا۔ وہ شخص ایک اور شخص کہنے لگا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، میں اس تخت کو آپ کے پاس اس سے قبل لے آؤں گا کہ آپ اپنی پلک جھپکیں۔ پہلے والے نے کہا تھا دربار برخاست ہونے سے پہلے میں اسے لے آؤں گا۔ ایک اور جو تھا جن بولا کہ میں اس کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے بھی اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ یہ شخص کون تھا؟ جن تھا یا انسان تھا، یا کون سی کتاب کا علم اس کے پاس تھا؟ اس کے بارے میں قرآن اور سنت سے ہمیں کوئی واضح رہنمائی نہیں ملتی، لیکن اتنی ضرور بات واضح ہے کہ جو دعویٰ اس نے کیا تھا وہ اس نے پورا کر دکھایا۔ تو جب حضرت سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب اس نے یہ جو بات کہی، پلک جھپکنے سے پہلے اس نے وہ تخت حضرت سلیمان کے پاس موجود کر دیا۔ حضرت سلیمان نے دیکھا تو تخت ان کے پاس پڑا تھا۔ فوراً اللہ کی نعمت کا خیال آیا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کی توفیق دی ہے کہ میں ایک چیز کو طلب کروں اور وہ چیز میرے پاس موجود ہو۔ کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے، کیا میں شکر کرتا ہوں یا میں کفر کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنی جان کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو کفر کرتا ہے تو میرا رب تو بے نیاز اور عزت والا ہے۔ شکر کی ضد کفر ہے اور اسلام کی ضد بھی کفر ہے۔ اسلام اور شکر کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اسی طرح ناشکری اور کفر کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جب انسان اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جب انسان ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمت بھی چھین لیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بھی علیحدہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو دی ہوئی نعمت بھی چھین لوں گا، اور یہ تو دنیا کا عذاب ہوگا اور آخرت کا عذاب علیحدہ ہوگا۔ ویسے بھی جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، آپ دیکھیے ان کی دنیاوی زندگی انتہائی اطمینان والی ہوتی ہے۔ وہ جلتے کڑتے نہیں، نہ کسی سے حسد کرتے ہیں، نہ انہیں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ فلاں کو اللہ نے کیا دیا اور فلاں کو کیا دیا۔ انہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے اللہ نے مجھے کیا کیا کچھ دیا ہے۔ اور ویسے اگر انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ انسان شکر کیے بغیر اس کو چارہ نہیں ہے۔
ہمارے یہ کان، ہماری آنکھیں، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری زبان، ہمارا جسم، کون کون سی نعمت ہے جس کا ہم شکر ادا کریں؟ اور سب سے بڑی نعمت انسان کی زندگی، جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب یہ سانس کی ڈوری ختم ہو جائے گی تو یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور ان زندگی سے بھی بڑھ کر جو نعمت ہے ہدایت، جس کے ساتھ آپ اپنی دنیا بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور جس کے ساتھ آپ اپنی آخرت بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے، کیا میں شکر کرتا ہوں یا میں کفر کرتا ہوں۔ اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنی جان کے لیے ہی شکر کرتا ہے۔ ایسے شخص کی دنیا کی زندگی بھی بڑی مطمئن ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ جبکہ نہ شکرا شخص دنیا میں بھی جلتا بھنتا کڑتا رہتا ہے، فلاں جیسی صحت مجھے کیوں نہیں ملی، فلاں جیسا حسن مجھے کیوں نہیں ملا، فلاں جیسی دولت میرے حصے میں کیوں نہیں آئی، فلاں جیسی اولاد مجھے کیوں نہیں دی گئی۔ ایک بات کی ناشکری نہیں ہوتی۔ جب انسان ناشکری کرنے لگتا ہے تو پھر ہر چیز پہ ہی ناشکری کرنے لگ پڑتا ہے۔ یہ ایک رویہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری کرنے سے بچائے، اور خاص طور پر عورتوں کے لیے خاوند کی ناشکری سے بچنا لازم ہے، کیونکہ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہنم کی وعید سنائی تھی۔ اور جو بھی کفر کرے تو میرا رب بے نیاز ہے اور عزت والا ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا اس کے لیے اس کے تخت کو تبدیل کر دو، ہم دیکھیں گے کیا وہ ہدایت پاتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو سیدھا راستہ نہیں پاتے۔ جب وہ ملکہ آئی اسے پوچھا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی گویا کہ وہ وہی ہے۔ سوال یہ نہیں کیا گیا تھا کہ یہ تمہارا تخت ہے، سوال کیا گیا تھا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی ایسا ہی، گویا کہ وہ ایسا ہی۔ صحیح جواب دیا اس نے، اور ساتھ ہی کہنے لگی کہ ہمیں حقیقت حال کا پہلے سے ہی پتا تھا اور ہم تو فرما بردار ہو گئے تھے۔ حضرت سلیمان کو کہنے لگی ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ آپ اتنی طاقتوں کے مالک ہیں اور ہم آپ کے پہلے ہی فرما بردار ہیں، اور ہاں ہمیں تو پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا اور ہم تو فرما بردار ہو گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ اور ملکہ کو ایمان لانے سے ان چیزوں نے روک دیا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ ملکہ سے کہا گیا کہ تم محل میں داخل ہو جاؤ، تو جب اس نے محل کو دیکھا تو خیال کیا کہ وہ پانی کا ایک حوض ہے، اور اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان نے کہا وہ ایک محل ہے جو کہ شیشے سے بنا ہوا ہے۔ اس وقت وہ ملکہ کہنے لگی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اسلام لائی ہوں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب حضرت سلیمان نے اس کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے ایک اور نشانی دکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے شیشے کا محل بنوایا، اور اس شیشے کے محل کے نیچے پانی تھا۔ اب جب وہ شیشے کے محل میں سے گزرنے لگی تو نیچے پانی تھا اور شیشہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے یہی سمجھا کہ شاید اب مجھے پانی میں سے گزرنا پڑے گا۔ اس نے اپنی پنڈلیاں اوپر کر لیں تاکہ میرے کپڑے نہ بھیگ جائیں، لیکن جب اس کے اوپر پاؤں رکھا تو شیشہ تھا۔ اس کو فوراً سمجھ آ گئی کہ میرا معاملہ بالکل اس محل جیسا ہے۔ اصل بات ہے وہ سورج کی پوجا کرتی تھی، حالانکہ اس کو سورج کے خالق کی پوجا کرنی چاہیے تھی۔ شیطان نے اس کے دل میں یہ خیال ڈال دیا تھا کہ سورج اصل قوت والا ہے، حالانکہ اصل قوت والا وہ تھا، اصل طاقت والا وہ تھا جو کہ سورج کا بھی خالق تھا۔ تو سورج کی ظاہری چمک دمک نے اس کو اللہ پر ایمان لانے سے روک دیا تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے یہاں پر بھی وہ غلطی کھا گئی، اس نے شیشے کو نہ دیکھا، اس کے جو پیچھے پانی تھا وہ اس کو نظر آ گیا، تو اس کو فوراً حقیقت حال سمجھ آ گئی۔ تو وہ اسی وقت پکار اٹھی کہ میں حضرت سلیمان کے ہاتھ پر اللہ رب العزت کے لیے ایمان لاتی ہوں۔ اس کی سامنے سے وہ پردہ ہٹ گیا جو شیطان نے اس کی آنکھوں پہ ڈال رکھا تھا، اور میں حضرت سلیمان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے ایمان لاتی ہوں۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس وقت دونوں فریق آپس میں جھگڑنے لگے۔ کون سے دونوں فریق؟ ایک
ایمان لانے والے اور ایک نا ایمان لانے والے۔ اس وقت دونوں فریق آپس میں جھگڑنے لگے۔ اے میری قوم، تم برائی کے ساتھ جلدی کیوں کرتے ہو اچھائی سے قبل؟ تم کیوں نہیں اللہ سے استغفار کرتے شاید کہ تم پر رحم کیا جائے؟ آپ کو پتہ ہے کفار مکہ کا بھی طریقہ یہی تھا کہ بجائے اس کے کہ اللہ سے ہدایت مانگتے وہ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ ان کی قوم نے بھی عذاب ہی کا مطالبہ کیا۔ اس سے قبل کہ وہ اللہ سے ہدایت مانگتے تو حضرت ان کے نبی نے کہا تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر اللہ کی رحمت کی جائے؟ وہ کہنے لگے ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ حضرت صالح نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس سے ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم ایسی قوم ہو جس کو فتنے میں ڈالا گیا ہے، جس کی آزمائش کی جا رہی ہے، اور شہر میں 9 بڑے بڑے سرغنے تھے جو کہ زمین میں فساد کرتے تھے اور وہ اصلاح نہ کرتے۔ انہوں نے کہا تم اللہ کی قسمیں کھاؤ کہ ہم صالح کو اور اس کے گھر والوں کو رات کے وقت ہلاک کر دیں گے، اور ہم اس کے وارثوں سے کہیں گے ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے اور ہم سچے ہیں۔ حضرت صالح کی قوم نے جب اونٹنی کو ختم کر دیا تو حضرت صالح نے انہیں بتایا کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آ جائے گا۔ اب لوگوں نے اب بھی ان کو ہوش نہ آئی۔ ان 9 آدمیوں نے جو کہ شہر کے بڑے بڑے سرغنے تھے، انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم سارے مل کر حضرت صالح کو اور ان کے گھر والوں کو رات کے وقت سازش کر کے قتل کر دیں گے، اور ایسی پلاننگ کریں گے کہ لوگوں سے ہم یہ کہیں گے کہ ہم اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے۔ انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ پروگرام بنا لیا، اور انہوں نے چالیں چلی اور ہم نے بھی چال چلی اور ان کو پتہ بھی نہ تھا۔ تو دیکھیے ان کی چال کا انجام کیا ہوا یہ کہ جس وقت انہوں نے حضرت صالح کو اور ان کے گھر والوں کو قتل کرنے کی سازش کی، اس سے پہلے ہی اللہ کے عذاب نے انہیں آ لیا، اور حضرت صالح کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی بستی سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ حضرت صالح کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور یہ سارے سازش کرنے والے اس عذاب کے اندر برباد کر دیے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی سازش کی جا رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کب کی تھی؟ آپ کے قوم نے مل کر آپ کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ اسی بات پر آپ کو ہجرت کا حکم ملا تھا۔ ادھر انہوں نے سازش کی، اسی رات آپ ہجرت کے لیے غار ثور میں چلے گئے۔ تو یہ ان کے گھر ہیں جو کہ گرے پڑے ہیں اس وجہ سے جو انہوں نے ظلم کیا۔ بے شک اس بات میں نشانیاں ہیں جاننے والی قوم کے لیے، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا، نجات دے دی جو ایمان لائے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور لوط جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کرتے ہو جبکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ کیا تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو؟ بلکہ تم تو بڑے جاہل قوم ہو۔ تو ان کی قوم کا یہ جواب تھا کہ لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے نیک پاک بنتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی برائی چھوڑتے الٹا حضرت لوط کے بارے میں باتیں بنانا شروع کر دی۔ یہ بڑے نیک پاک لوگ ہیں، ان کو ہم نے ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ بس ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دی۔ ہاں ان کی بیوی ہم نے اس کے مقدر میں کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ عذاب میں شامل ہو، اور ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی۔ تو کیسا برا انجام تھا ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ نہ صرف ان پر پتھروں کی بارش ہوئی بلکہ ان کی بستی کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے ان بندوں پر سلامتی ہو ہدایت کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟
اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان